بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق نمبر 24 ہے۔ آج کے سبق میں ہم یہ جانیں گے کہ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس مقدمے کے بالکل آخر میں فرما رہے ہیں کہ علم الکلام کی جو کتب کلامیہ ہیں وہ کس ترتیب پر ہوتی ہیں۔ نیز علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کی شرح میں عقائد نصفی کی شرح یعنی شرح عقائد، اس میں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کس نہج پر قدم بقدم چلیں گے۔ تو فرماتے ہیں ثم لما كان مبنى الكلام، جب علم الکلام کی بنیاد علی الاستدلال، وہ استدلال پر تھی، بوجود المحدثات، محدثات کے وجود سے، علی وجود الصانع، صانع کے وجود پر، وتوحیدہ، اور اس کی وحدت پر کہ وہ ایک اکیلا ہے، یکتائی پر، تنہائی پر، وصفاتہ، اور اس کی صفات پر، وافعالہ، اور صانع کے افعال پر، ثم منها الى سائر السمعیات، علم الکلام کی بنیاد یہ چیز ہے، الہیات، الہیات کے بعد الى سائر السمعیات، ثم منها، اور پھر اس میں سے الى سائر السمعیات، تمام تر سمعیات کی طرف وہ سفر کرتے ہیں، تمام سمعیات پر۔ تو ناسب تصدیر الکتاب، جب یہ ترتیب علم الکلام کی کتب کلامیہ کی تھی تو بہتر ہوا، ناسبہ مناسب سمجھا، تصدیر الکلامی، مناسب ہوا کہ کتاب کو، کلام کو شروع کیا جائے، بالتنبیہ، اس بات کی متنبہ کرتے ہوئے، علی وجود ما یشاہد من الاعیان والاعراض، اس چیز کے وجود پر جس کا اعیان و اعراض میں سے مشاہدہ کیا جاتا ہے، تنبیہ کرتے ہوئے علی وجودی، اس چیز کے وجود پر، ما یشاہد، جس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، من الاعیان، عینی چیزوں میں سے، والاعراض، اور اعراض کے قبیل میں سے، وتحقق العلم بها، اور ان دونوں سے علم کے متحقق ہونے سے، وتحقق العلم بهما یا بها، ان دونوں سے علم کے متحقق ہونے کی وجہ سے، لیتوسل بذلك، لیتوسل بذلك، تاکہ اس کے ذریعے سے، الى معرفت ما هو الاہم، اس کے ذریعے سے اس چیز کی معرفت کی جانب وسیلہ پکڑا جائے جو کہ مقصود اعظم ہے، معرفت ما هو الاہم، جو کہ بہت زیادہ اہم چیز ہے۔ فقال، تو یہاں سے آگے ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا، یعنی شارح فرماتے ہیں کہ فقال، تو ماتن نے یہ کہا، لما كان مبنى الكلام، علم الکلام کی بنیاد تھی، علی الاستدلال بوجود المحدثات، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو دنیا میں بہت ساری چیزیں ہمیں محدث نظر آ رہی ہیں جو پہلے نہیں تھی اب ہیں، تو ساری چیزیں حادث ہوئی۔ حادث کا مطلب کیا ہے؟ حادث کہتے ہیں الحادث ما سبقہ العدم، حادث وہ چیز ہوتی ہے جس پر عدم طاری ہو، جس سے پہلے عدم رہا ہو، وہ حادث ہے۔ اور قدیم وہ ذات ہے ما لم یسبقہ العدم، یا ما لا یسبقہ العدم، قدیم وہ ہے جس کا وجود ہمیشہ سے ہو اور اس پر کبھی بھی عدم طاری نہ ہوا ہو۔ تو ہم دنیا میں دیکھیں تو تمام تر چیزیں دنیا میں ہمیں جو نظر آ رہی ہیں وہ ساری کیا ہیں؟ حادث ہیں اور محدثات ہیں۔ تو ہر حادث کے لیے کسی محدث کا ہونا جو اس کو وجود بخشے، یہ ضروری ہے۔ اس سے پہلے میں احکام عقلیہ کو بیان کرنا چاہوں گا۔ احکام عقلیہ، عقل کہتی ہے کہ تین طرح کے احکام ہیں، تین طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں اور ان کا کوئی چوتھا نہیں ہے۔ نمبر ایک، واجب، واجب چیز وہ ہے جو، واجب کیا ہے کہ جس کا وجود ذاتی ہو، جس پر کبھی عدم طاری نہ ہو سکتا ہو اور کبھی اس پر عدم طاری نہ ہوا ہو، جو جس کا ہونا ضروری ہو اور اس کے لوازم ماہیت میں سے یہ ہو کہ اس کا وجود ہو اور اس کا نہ ہونا محال ہو، کہ وہ نہ ہو، اس کا عدم اس پر کیا ہو؟ محال ہو، وہ واجب ہے۔ اور واجب کی ضد محال یا مستحیل یا ممتنع آتی ہے، تو ممتنع کی تعریف یہ بیان کی گئی۔ واجب کی مثال سے بات زیادہ واضح ہوتی ہے۔ واجب کی مثال اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا وجود ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک ہے، کبھی عدم طاری نہیں ہوا، کبھی عدم طاری نہیں ہو سکتا،
اور اس کا ہونا اس کے لوازم ماہیت میں سے اس پہ کبھی عدم طاری نہیں ہو سکتا، جبکہ ممتنع وہ ہے جس پر محال، جس کا ہونا محال ہو، جس کے لوازم ماہیت میں سے ہی اس کی عدمیت ہو. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے شریک ٹھہرانا یہ محال ہے، اللہ تعالیٰ شریک سے پاک ہے، چونکہ شریک کا ہونا یہ ممتنع ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور ممکن چیز وہ ہوتی ہے جس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہوں. لا يستوي فيه الطرفان الوجود والعدم. تو محدثات جتنی بھی چیزیں ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں ممکنات میں سے ہیں، ان کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے. لہذا وہ چیز جس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو تو وہ اس چیز کے لیے محتاج ہوتی ہے، یعنی جو محدث کی محتاج ہوتی ہے، کہ محدث وہ حکم کر کے اس کے جہت ثبوت کو اس کے جہت عدم پر راجع کر دے. تو دنیا کی تمام چیزیں محدثات ہو گئیں، تو ہم محدثات سے استدلال کرتے ہیں وجود ثانیہ پر. ہم کہتے ہیں کہ کل محدث له محدث، ٹھیک ہے، کہ ہر محدث کے لیے کسی محدث کا ہونا ضروری ہے. تو اب یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ تمام چیزیں حادث ہیں، لہذا استدلال ہم نے کیا وجود ثانیہ پر کہ ان کے لیے محدث کا ہونا ضروری ہے، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے. جب اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات جب اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کے ہم نے استدلال کیا، صانع کے استدلال ہو گیا، صانع کے وجود ہو گیا، تو اب یہیں سے ہم صانع کے لیے وحدت کو بھی ثابت کرتے ہیں اسی استدلال سے کہ دو نہیں ہو سکتے، وہ اکیلا ہوگا. دو ہوئے تو اس میں دلیل برہان تمانع جو ہے دلیل انشاءاللہ آئے گی، اس سے ہم استدلال کرتے ہیں توحید اور اس کی صفات اور اس کے افعال وغیرہ. تو اس کے صانع کے وجود کو اس کی صفات، افعال اور توحید کے ساتھ ثابت کرتے ہیں. اس کے بعد متکلمین اگلا قدم اٹھاتے ہیں تمام سمعیات کی طرف، فرماتے ہیں کہ ناسب تصدیر الکلام. جب یہ ترتیب ہے کہ پہلے الہیات کو لایا جائے پھر سمعیات کو بیان کیا جائے، اس کے بعد جب یہ ترتیب تھی تو مناسب تھا کہ تصدیر الکلام یہاں پر بھی ہم کلام کو شروع کریں، کتاب کو شروع کریں. مناسب تھا شروع کریں کس بات سے؟ بالتنبیہ، اس بات کی طرف تنبیہ کرتے ہوئے علی وجود ما یشاہد من الاعیان والاعراض، جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں عینی چیزیں اور عرضی چیزیں. تو ہم بہت سے اعیان دیکھتے ہیں، بہت سے اعراض کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور ان اعیان اور اعراض کا وجود ہم مشاہدہ کرتے ہیں. اب یہ وجود اعیان اور وجود اعراض پر کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم نے استدلال کرنا ہے حادث سے وجود صانع پر، یہ ہمارا استدلال ہوگا. اگر ہم حادث کو مانیں گے تو ہم وجود صانع پر استدلال کریں گے. ایک فرقہ جس پر آگے بحث آئے گی جو حادث کو ہی نہیں مانتا، وہ اعیان و اعراض کو ہی نہیں مانتا، ان کے وجود کو ہی نہیں مانتا. تو اگر ہم اعیان و اعراض کے وجود کو ہی چھوڑ دیں اور انکار کر دیں تو ہم صانع کے استدلال کو کیسے کریں گے؟ ہم صانع کے وجود کیسے مستدل کریں گے، ثابت کریں گے؟ لہذا ضروری تھا کہ کلام کو شروع کیا جائے تنبیہ کرتے ہوئے علی وجود ما یشاہد من الاعیان والاعراض، جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں عینی اور اعراض کے قبیل سے جو چیزیں ہم مشاہدہ کر رہے ہیں ان کو پہلے ثابت کیا جائے. وتحقق العلم بها، اور ہم یہ ثابت کریں کہ ان اعیان اعراض سے اور اس وجود سے علم متحقق ہوتا ہے. لیتوسل بذلك، تاکہ ہم اس سے وسیلہ پکڑیں اور اس کے ذریعے سے ہم پہنچ جائیں الى معرفت ما هو الاہم، اس چیز کی طرف جو زیادہ اہم اور مقصودی چیز ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے، صانع کی ذات ہے. صانع اور صانع کے لیے توحید اور صفات اور افعال کے استدلال تک ہم اس کو ہم جان لیں اور اس کا ہم استدلال کریں اور اس کے وجود ہم ثابت کریں. فقال، یہاں سے امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ماتم نے کہا. اب یہاں قال سے ماتم کا کون سا قول مراد ہے؟ ماتم نے کیا کہا؟ اس کے قول سے کون سا قول مراد ہے؟ تو اس کے قول سے آگے یہ فقال سے آگے جو بحث آ رہی ہے اہل حق کی وہ بھی مراد ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر قال سے مراد اگر ہم عمومی رکھیں کہ ماتن نے آگے پوری کتاب کہہ دی، پورا متن کہہ دیا تو یہ زیادہ بہتر توجیہ ہوگی. فقال سے ماتن نے کہا کہ آگے پوری کتاب آگے ماتن نہیں کہی ہے. علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ اس متن کی گاہے بگاہے تشریح کرتے رہیں گے. آج کے سبق میں ہم نے یہ جانا کہ کلامی مباحث کے اندر پہلے استدلال حادث سے صانع کا استدلال کیا جاتا ہے، اس کی وجود پر استدلال کیا جاتا ہے، اور پھر سمعیات کی ابحاث کی طرف جاتے ہیں. اس لیے بہتر یہ کہ ہم بھی پہلے حادث سے صانع کے استدلال، یعنی پہلے ہم الہیات کی مباحث کو لے کر آئے اور پھر ہم سمعیات کی مباحث میں جائیں. تو اب یہ سوال تو خود ہی دور ہو گیا کہ پہلے سمعیات کیوں نہیں لائے؟ تو ہم نے بیان کر دیا کہ کتب کلامیہ میں پہلے الہیات کی مباحث ہوتی ہیں.
پھر یہ جو سوال ہے کہ بھئی الہیات کی مباحث ہوتی ہیں تو پہلے آپ نے العلم حقائق الاشیاء ثابت ہے وہ کیوں ثابت کیا؟ ان سے علم کو کیوں ثابت کیا؟ آپ ڈائریکٹ ہی جو ہے وہ براہ راست آپ حادث سے وجود ثانیہ پر استدلال کر لیتے. تو یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلے ہم یہ تو مان لیں کہ حقائق اشیاء ثابت ہیں. اگر حقائق اشیاء کو ہی نہ مانیں تو وجود ثانیہ پر ہم دلیل کیسے کریں گے؟ جب آپ حقائق اشیاء کو تسلیم کر لیں گے تو آپ کے سامنے حادث چیزیں آ جائیں گی, اور جب ہم حادث کو تسلیم کر لیں گے تو ہم وجود ثانیہ اور الی معرفت ما هو الاہم یعنی وجود ثانیہ اور ثانیہ کی توحید اور ثانیہ کی صفات اور ثانیہ کے لیے افعال, اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات صفات اور افعال سے ہم بحث کر سکیں گے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم بحمدک نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.